اس انسان کو اتنا افسوس ہوگا اس گزرے ہوئے وقت کا کہ یہ جہنم کی آگ میں چلائے گا، چیخے گا، آہو فغاں کرتے ہوئے کہے گا ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں نکال، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہمیں نکال دیجئے، اب جا کے ہم نیکیاں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ تم نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے تمہیں ضائع کر دیا، تم نے وقت کو قیمتی نہیں بنایا اور یہ سمجھا کہ وقت گزر جائے گا جیسے بھی ہے۔ دنیا کی ہر وہ قوم، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، جس نے وقت کو ضائع کیا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان وہ کیسے سوچ سکتا ہے وقت کے ضائع کرنے کو؟ ایک مسلمان کی سوچ کیسے ہو سکتی ہے کہ بے وقت گزارا جائے؟ آج دنیا ہمیں مثالیں بتاتی ہے کہ جی میں یورپ کے اندر رہا ہوں، میں چائنا میں گیا ہوں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر آدمی مصروف رہتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ مسلمان آج غیر مسلموں کے وقت کی پابندی کی مثالیں دے رہا ہے، جبکہ امت مسلمہ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہمیں وقت کی قیمت نہ بتاتا ہو۔ نماز ہے، وقت کی قیمت بتاتی ہے، وہی نماز آپ وقت کے اوپر نہ پڑھیں، وہی 4 رکعتیں اپنے بعد میں قضا کر کے پڑھی ہیں، تو کیا وہ قضا نماز اس ادا کے برابر ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، بغیر کسی عذر کے وہ توڑ دے، ایک روزے کے بدلے میں کفارے کے طور پر جب اسے روزے رکھنے پڑیں گے، بھلے وہ تعداد میں زیادہ ہیں، 60 روزے رکھ دے، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 60 روزے نہیں، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، رمضان المبارک کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے کہ جو کام آپ نے وقت پہ کیا، وہی کام وقت سے ہٹ کے کریں گے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔